مطلب یہ کہ ہمارا رب اولاد سے پاک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہے تو اس نے اذیت دی ہے، اس نے گالیاں دی ہیں، توہین کی ہے رب کی شان میں۔ اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے تو اس نے بھی حضور کی فرمان کی بھی توہین کی ہے اور حضور کی بھی توہین کی ہے، ختم نبوت کا بھی منکر بنا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، اللہ رب العزت ان پر لعنت فرماتا ہے، اللہ رب العزت ان پر لعنت کرتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہی برسے گی۔ اعد لهم عذابا مہینا واعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے جو کہ دردناک عذاب ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی۔ اور قرآن کریم میں پہلا پارہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم یوں نہ کہو رائنا، ہم پر رعایت فرمائیے، بلکہ یوں کہو وقولوا انظرنا، اے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیے، واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور سنو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تو یوں عرض کر دیتے تھے کہ محبوب مہربانی فرمائیں، ہم پر رعایت فرمائیے کہ ہمیں یہ کلام سمجھ نہیں آیا، دوبارہ اس کی وضاحت فرمائیے۔ جب یہ لفظ بولتے تو یہودیوں کی زبان میں اس لفظ کا معنی برا نکلتا تھا، بے ادبی کے لیے یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے، تو وہ یہ لفظ استعمال کر رہے تھے کہ حضور کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو پھر یہودیوں سے کہا خبردار، اگر کسی نے میرے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کی، حضور کی شان میں توہین کی، تو میں سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو یہودی بولے جو لفظ ہم بول رہے ہیں یہ لفظ تو آپ کے مسلمان بھائی بھی بولتے ہیں۔ جب حضرت سعد نے یہ بات سنی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اے ایمان والو اب تم رائنا نہ کہو، یوں کہا کرو وقول انظرنا، اے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیے، اے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیے، یوں کہو۔ اب بات یہ ہے کہ جس محبوب کی بارگاہ میں، جس محبوب کی شان میں اتنا لفظ بولنے سے رب منع فرماتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر جو آج کے دور میں گستاخیاں ہوتی ہیں وہ تو اس سے بھی بڑھ کر گستاخیاں ہیں، توہین ہے رسول کی۔
اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کون کے جو شان رسالت میں توہین کرتے ہیں، محبوب کی شان میں توہین کرتے ہیں. غزوہ بدر میں جانے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. تو مہاجر صحابہ نے گزارشات عرض کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مبارک بھی تھا کہ انصار صحابی بھی کچھ بولیں. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہم سے مشورہ لے رہے ہیں، آپ حکم فرمائیں. آپ کا کام ہے حکم فرمانا، بس آپ حکم فرمائیں. آپ کہیں گے تو ہم سمندر میں بھی گھوڑے دوڑا دیں گے، آپ کا حکم چلے گا. یا رسول اللہ فرمائیے، آپ کہیں گے تو ہم دریا میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے. اور پھر دھرتی دیکھے گی کہ شان رسالت کے لیے حضور کے یار کیسے لڑتے ہیں، محبوب کی عزت کے لیے حضور کے یار کیسے لڑتے ہیں. یہ دھرتی دیکھے گی، آسمان دیکھے گا. محبوب آپ حکم فرمائیے. وہ کلندر لاہوری فرماتے ہیں نا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ صحابہ تھے، حضور کا ایک حکم آتا جان بھی لٹا دیتے. اب حضرت سعد بن معاذ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے، حکم فرمائیے. ہم سمندر میں بھی گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. راوی کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرائے تو داڑھی مبارک نظر آنا شروع ہو گئی. کیا مطلب کہ جب مسکرائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے دانت مبارک یہ ظاہر ہو رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں میرے عاشق میری ناموس کے لیے، میری عزت کے لیے کیسے لڑ رہے ہیں اور کیسے لڑتے ہیں. غزوہ بنی قریظہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا، آپ زخمی ہوئے. اس تیر سے آپ زخمی ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت سعد کو مسجد کے قریب ٹھہرائیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے قریب ٹھہرایا گیا. ہر نماز کے بعد اب پھر نوازشات دیکھیے کہ جس کی خاطر وہ لڑے، اور پھر اس آقا کی نظر کرم دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد کو مسجد کے قریب ٹھہرائیں. مسجد کے قریب ٹھہرایا گیا تو حضور ہر نماز کے بعد حضرت سعد کی عیادت کے لیے بھی جاتے اور آپ کی نظر کرم بھی فرماتے. ہر نماز کے بعد وہ حال اگر خود ہی پوچھے تو بیمار کا عالم کیا ہوگا. آپ خود ہر نماز کے بعد جاتے. اور پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو حضرت سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے اتر آئے. دیکھیں اس یار کی شان بھی کہ جس نے حضور کی ناموس کے لیے کہا تھا کہ حضور آپ حکم فرمائیں، آپ کے حکم پر ہم سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے. اب جب وصال ہوا تو 70,000 فرشتوں نے حضرت سعد کا جنازہ پڑھا ہے. وہ اسی شانوں والے. تو محترم بات یہ ہے کہ جس رسول کی ناموس کی خاطر جان قربان کریں گے نا تو وہ رسول ایسے نہیں چھوڑ دے. تجھے پھر وہ مرتبہ بھی ملے گا جو اوروں کو ملا تھا، تجھے وہ شان بھی ملے گی جو اوروں کو ملی گی. صرف حضور کی عزت اور ناموس کی خاطر لڑ تو صحیح، قدم تو اٹھا.
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، فرمایا کہ جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کا سر تن سے جدا کر دو. جو بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے، جہاں تک کہ ہلکی سی بات بھی کہہ دے، حضور کی شان میں ہلکی سی بات بھی کہہ دینا، یہ بھی گستاخی. دیکھو یار، غزوہ بدر کے موقع پر سیدنا حضرت معاذ اور سیدنا حضرت معوذ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اس وقت کے فرعون ابو جہل کو انہوں نے زخمی کر دیا تھا حضور کی عزت کی خاطر. وہ کیا تھا کہ وہ گھرانے ایسے تھے کہ جہاں بچوں کو جناب جی تعلیم اور تربیت ہی دین کے مطابق ہوا کرتی تھی. آج ہمارے بچے ہیں، جب ہمارے بچے جناب جی رات دن فلمیں دیکھ دیکھ کر تربیت پکڑیں گے، ہر قسم کی عیاشی دیکھ کر جناب جی تربیت پکڑیں گے. آج کی تعلیم ایسی آ چکی ہے کہ سکولوں میں بھی جناب جی ڈانس کرنا سکھایا جا رہا ہے، اور جس نے سارا ڈانس کرنا ہی سیکھا ہے وہ کب رسول کی عزت کی خاطر جناب جی لڑے گا؟ بچے تو وہی رسول کی عزت کی خاطر لڑتے ہیں کہ جن کی تربیت ہی قرآن کے مطابق کی جائے. وہی ہمیں ہمیشہ کے لیے نبی کی عزت کی خاطر لڑتے ہیں. وہ حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہوں نے وقت کے فرعون ابو جہل کے ساتھ ٹکر لی تھی. وہ کیا ٹکر لی تھی؟ ان کی تربیت کیا تھی؟ انہوں نے تربیت جب لی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے ساتھ تربیت لی ہے. جب تربیت ایسی ہو بچے کی تو پھر ناموس رسالت کی خاطر وہ جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوتا ہے. جناب جی اپنا مال بھی جان کرنے کو قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. کہ جو آج ہم ہیں، ہم دین کی خاطر نہیں، رسول کی نموسی رسالت کی خاطر کب لڑیں گے؟ ہم تو دین کے قریب بھی نہیں آتے، حضور کی عزت کی خاطر کیا لڑیں گے؟ آج وہ حال ہمارا ہو چکا ہے کہ جو دین کی عزت کی خاطر نہیں چلتے تو نموز کی خاطر کیا لڑیں گے؟ آج وہ حال ہمارا ہوا ہے، ہمارے معاشرے کا ہوا ہے. یہ بات دور کی نہیں ہے. آج جو میں نے یہ گستاخ رسول کا انجام جو موضوع لگا رہا ہوں، ایسے نہیں لگا رہا. ہمیں اپنے حالات کا پتہ ہوتا ہے، دین کی عزت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ حالیہ حال میں، یہ ہفتے کی بات ہے، 6 تاریخ تھی، پہلا مہینہ 6 تاریخ سن 2021 کی بات ہے. محمد بوٹا وال عبد المجید قوم گجر سکنہ 194 رابعہ لاٹھیاں والا کے شخص رہنے والا ہے. لاٹھیاں والا چوک میں میرا خیال ہے کہ گجر ٹی سٹال بھی لگایا ہوا اس نے، یا کسی اور جگہ پر سٹال ہے اس کا، گجر ٹی سٹال. اس نے صرف اتنا سٹیکر لگایا ہوا تھا آگے سٹال کے آگے کہ جناب جی مرزائی کافر مرتد ہیں، لہٰذا ان کا داخلہ ہماری دکان پر منع ہے. اس سٹیکر لگانے پر اس پر مقدمہ درج ہوا. اب قانون بنا، خبردار پاکستان میں کوئی کافر کو کافر نہیں کہے گا، ورنہ پکڑ کر ہم جناب جی جیل میں ڈال دیں گے. یہ ہمارا حال کیوں ہوا ہے ایسا؟ کیوں اتنی جرأت ہوئی ہے کفر کو یہاں تک للکارنے کی؟ بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی خاطر چلتے رہے، دین کی عزت کی خاطر نہیں چلے، ناموس رسالت کی خاطر نہیں چلے. اگر کافر کو کافر ہم نہیں کہتے تو ہمارے اپنے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. ورنہ میرے رسول نے تو فرما دیا تھا، حضرت علی نے اس روایت کو نقل کیا، فرمایا من سب نبی فاقتلوہ ہو، کہ جو رسول کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر ڈالو. اور ہمارے معاشرے میں اس کو بنا دی جا رہی ہے. کیا رسول کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا؟ رسول کے دور میں کہاں ایسا ہوا تھا؟ یہ ابیہ ایک کافر تھا،
جس نے گستاخی کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، غزوہ احد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابیہ گستاخ جا رہا ہے، اب حضور کی نگرانی میں اس ابیہ کے اوپر تلوار کے ایسے وار چلے کہ کیما کیما کر کے رکھ دیا صحابہ نے کہ تو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ محبت رسول ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہوا اس کو، بلکہ بات یوں تھی کہ غزوہ احد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابیہ نامی شخص آیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابیہ نامی گستاخ رسول ایک شخص آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گردن پر ہلکا سا وار مارا، گردن پر۔ اب ہلکا سا وار مارنا کیا تھا کہ ابیہ کہتا تھا مجھے اس جگہ پر اتنا درد ہو رہا ہے کہ اگر کئی قبیلوں میں اس درد کو میں تقسیم کر دوں تو لوگ یہ اس درد سے مر جائیں گے۔ وہ عام وار نہ تھا، نبوت والی طاقت تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، کہ وہ معجزانہ ایسی قوت تھی کہ جو چلی تو وہ ابیہ اس درد کے نہار میں جناب جی جہنم واصل ہو گیا تھا۔ اور ہم ہیں، ولید بن مغیرہ نے گستاخی کی، صحابہ اکرام نے سرتن سے جدا کر دیا ہے۔ سبا نے گستاخی کی، صحابہ اکرام نے سرتن سے جدا کر دیا ہے۔ ابو لہب نے گستاخی کی، وہ جہنم واصل ہوا غزوہ بدر کے چند دن بعد۔ لیکن کیا ہے، ہمارے معاشرہ میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہم خاموشی میں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرہ میں۔ دین کے لحاظ سے نہیں پتہ، دنیا کے لحاظ سے ہمیں پتہ ضرور ہے کہ فلاں جگہ پہ یار کون سا ہوٹل ہے، فلاں جگہ پہ کون سا کاروبار ہوتا ہے، فلاں جگہ پہ کیا کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ دنیا کا ضرور پتہ ہے، مگر رسالت حضور کی عزت کے بارے، دین کی عزت کے بارے ہمیں ہمارے سر میں جو تک بھی نہیں رینگتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ چھڈو یار، یہ تو مولویاں دا کام ہے، یہ تو مولویاں دا کام ہے، ساڈا کی ہے، یہ تو مذہبی لوگ۔ اور میں حیران اس چیز دے ہاں، میں حیران اس چیز دے ہاں، بعض اوقات یار مذہبی لوگ ایسا کر رہے ہیں، جو مذہبی ہے وہ تو مسلمان ہے، جو غیر مذہبی ہے وہ تو کافر ہے۔ کیا مطلب کہ تم اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہو؟ ایسا ذہن پر جناب جی پردہ چھا چکا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ ورنہ گستاخ رسول ہو اور دنیا میں زندہ رہے، یہ صحابہ کرام نے 1400 سال پہلے سبق دیا تھا کہ گستاخ رسول کو ایک منٹ بھی دنیا پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ انہوں نے بتایا تھا۔ یار ابو لہب کی بیوی تھی، حضور کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی، حضور کی شان۔ اب دیکھیے کہ رب کتنا غیور ہے حضور کی شان کے بارے، حضور کے بارے، نبیوں کے بارے۔ ابو لہب کی بیوی گستاخیاں کیا کرتی تھی۔ ایک دن بوجھ اٹھا کے لے کے آ رہی سی، بوجھ آ رہی سی، تھک ہار کی جگہ تے بیٹھی، جو بیٹھی ہے نا تو رب نے فرشتے نو بھیجا ہے، فرشتے نے آ کے گٹھے تو پکڑیا ہے، اون جو پکڑا ہے تے اودہ رسا جڑا سی نا وہ گلے دے وچ آیا تے فرشتے نے پھڑ کے تو تے لٹکا دیتا اور دسیا ہے رب نے کہ اگر دنیا والے اس چیز کا بدلہ نہ لیں تو رب کے فرشتے توہین رسالت خود بدلہ لے سکتے ہیں۔ کیا ہے یار، ہم خاموش ہیں کیونکہ جہاں ہماری اپنی عزت کی بات آ جاتی ہے نا تو ہمارا نفس کھڑا جاتا ہے، وہ میں اتنا بڑا آدمی، وہ تو میرے واسطے اتنی گل کرنا، تو میں نہیں جانتا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔
وہ ساڑیاں لکھاں حصہ ہوئے نا حضور دے زلف سے بات تو قربان کر جائیے پھر بھی برابر نہیں ہوگی. او نبی آج ملک ساڈا ہوئے، علاقہ ساڈا ہوئے، وطن ساڈا، پرچے اس سے کرائے جانن کہ جڑا رسول نو آخر زمان نبی مندہ ہے اس سے تو ایف آئی آر کاٹی جاوے. کٹن والے کون؟ ایف آئی آر دی نقل میرے کو لیتے موجود ہے. کٹن والا بھی مسلمان سی جڑا اپنے آپ مسلمان دا دعویٰ کرتا ہے. گستاخی رسول دی صدا کی ہے. کیا انہوں آج ملک پاکستانی کافر بھی نہیں کہہ سکتے اسی؟ حالانکہ ملک پاکستان دے خود قانون دے ویچے کہ قادیانی کافر نے خود قانون دے ویچے وہ کدھر گئے قانون؟ یہ مطلب یہی ہے کہ جناب جی ساڑھے ملک دا قانون اسلامی نہیں. اجی بھی سمجھ لینا چاہیے ہے، سانو اجی بھی سمجھ لینا چاہیے ہے. ساڑھے ملک دا قانون اسلامی نہیں. پچھلے دے حکم تے آندے جدو چاہے نواں قانون بن جاوے، ورنہ گستاخ رسول ہوئے تے بچ جاوے. اور توجہ کرنا، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماندے نے میں اپنے والد تو ایک روایت نقل کی تھی اپنے والد تو عصمہ یہودیہ آئین دینا عصمہ یہ یہودیہ عورت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخیاں کر دی رہندی سے. تے اے خبر جدو پہنچیے نا حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر یار وہ فلاں عورت جیڑی وہ سارے نبی دی گستاخیاں کر دی ہے، وہ فلاں عورت سارے نبی دی گستاخیاں کر دی. حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے جدو یہ خبر پہنچی نا تے آپ نے جناب جی نظر مانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر تو خیریت دینا تشریف لے آمین. یہ میری منت ہے حضور جب جنگ بدر تو واپس تشریف لے آن گے خیر خیریت دینا میں اس عورت کا تن سر تو جدا کروں. یہ منت من لئی، یہ عشق مصطفیٰ ہے جو ہے نا کہ وہ لوگ تے منتا ہی ایسی مندے سن کہ اگر فلاں کام ہو جاوے تو گستاخ رسول مارا گا. وہ لوگ یہ عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ سے آپ نے منت منی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے وقت اس دے گھر پہنچ گئے. رات دے وقت اس دے گھر پہنچے اور اس حال جا کے ویکھیا کہ او دے نال اس عورت دے نال بچے ستے ہوئے سن. ہن روایت دے اندر ایک کسی جگہ تے ذکر نہیں کردا آندا کہ حضرت عمیر بن عدی کیڑے طریقے نال اس گھر دے اندر پہنچے نے، کس ذریعے نال اس گھر دے اندر پہنچے نے. کیوں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. جب یہ معاملہ ہو جائے نا تو غلاموں پر اسرار خود بخود کھل جاتے ہیں. آپ گئے ایک ہاتھ دے نال بچہ نو سیر دے کھچیا ہے، سیر دے ہٹا کے تلوار دا ایسا وار کیتا ہے کہ سر تن تو اتنا دور جدا ہویا کہ ٹپک دا ہویا دور کیا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جیڑا بھی اینو رسول دی عزت دے نال گستاخی کرے گا کہ او دا یہی علاج ہوئے گا، او دا یہی علاج ہوئے گا. آپ تشریف لے آئے واپس تے جدو صبح ہوئی نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حضرت عمیر بن عدی تشریف لے گئے اور ڈر تھا کہ میں نے ماورائے عدالت قتل کیا ہے. توجہ، میں نے ماورائے عدالت قتل کیا ہے. یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کا قصاص نہ ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میں رات ایسا ایسا کر چکا ہوں، میں رات ایسا ایسا کر چکا ہوں، کیا یہ قصاص مجھ پر بنتا ہے؟ میں نے گستاخ رسول عورت کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے سزا ہے؟ حضور حکم فرمائے.
مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرے تو بچ جاوے. حضور ہون میں نو سزا دے، میں سزا لینے واسطے تیار. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ماورائے عدالت قتل کی تھی، تینوں نہیں پتا کہ میں اتنے بیٹھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جیڑا رسول دی عزت دی خاطر کسی کو قتل کرے گا، اے عمیر بن عتیق سن، او دے واسطے سزا نہیں ہے، انہوں مدینہ دی ریاست انعام تو نوازے گی. مدینہ دی ریاست ہے، مدینہ دی ریاست کے جناب جی رٹے لگانے والے سنیں، مدینہ کی ریاست میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ جناب جی کوئی گستاخ رسول کو ماورائے عدالت قتل کرے اور اس کو سزا دی جائے. اور آج کے کافی ایسے پیر ہیں جو کہتے ہیں جناب جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم غیر سیاسی ہیں. اور گستاخ رسول کے بارے میں جناب جی بیان کیا دیتے ہیں کہ جو اگر پاکستان میں گستاخی کرے تو جناب جی اس کو خود قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں، کیا 33 جلدیں فتاوی رضویہ کی ہے، کہیں یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ رسول کا گستاخ ہو اور ملک کی ریاست اسے جناب جی سزا دے؟ نہ، یہ صحابہ کرام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جو بھی گستاخ رسول ہو اس کو وہیں پر نیست و نابود کر دیا جائے. وہ جناب جی ملک میں رہنے کا حق نہیں رکھتا. وہ یہ تو 1400 سال پہلے بتایا گیا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، تو نے جو کام کیا ہے نا اس رسالت، اس ریاست میں جو اسلام کا قانون ہے، اس قانون میں اس طرح کے کام کرنے والے کو انعام دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ انعام. ورنہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ متوجہ ہو جاؤ، تم جانتے ہو تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جس نے غیبانہ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کی ہے غیبانہ طور پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ وہ جس رات کیا تھا کیا کیا اس نے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے وہ کام کیا ہے جو اسلام کے اندر فرض ہے. کیا مطلب کہ گستاخ رسول کو قتل کرنا یہ اسلام کے اندر فرض ہے، اس نے وہ کام کیا ہے. اور دیکھو آپ نے فرمایا عمیر بن عتیق وہ صحابی ہے جو ایک رات کے اندر اس نے رب سے جنت خرید لی ہے. اور وہ اور یہ آنکھ ہماری، یہ ہاتھ کس کام کے کہ ملک ہو ہمارا. اور پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو کعب بن اشرف کا سر تن سے جدا کر دے. وہ ہے تم میں سے کوئی ہے جو ایسا کام کرے؟ جب حضور نے یہ بات کہی نا، حضور نے فرمایا کہ وہ شخص مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، کون ہے تم میں سے جو اس کو قتل کرے؟ ایک صحابی کھڑا ہوا جس کا نام تھا محمد بن مسلمہ، اٹھ کھڑے ہو عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میرے ذمہ رکھیے، یہ کام میں کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. اب تو بتایا جاتا ہے نا حضور تو جناب رحمت للعالمین ہے، یہ قتل و غارت کا کام یہ غلط ہے، یہ فساد ہے، یہ دنگا ہے. میں پوچھتا ہوں لانتیوں وہ دنگا نہیں ہے کہ جو رسول کی گستاخی کرے؟ جو رسول کی گستاخی کرے کیا وہ فساد نہیں ہے ملک پاکستان میں؟ اور جو اس کو نیست و نابود کرے یہ فساد ہے؟
حالانکہ فرق یہ ہے کہ وہ مجرم ہے، یہ عشق مصطفیٰ میں رکھا ہوا شخص ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، تلوار اٹھائی اور چلے گئے۔ جب اس کے گھر پہنچے نا کعب بن اشرف یہودی کے، تو وہ اس حال میں تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے جا کر آواز دی، جب وہ گھر سے باہر نکلا نا تو راوی لکھتے ہیں اس نے جناب جی کنگھا سر پہ دیا ہوا تھا، پف نکالی ہوئی تھی، خوشبو لگائی ہوئی تھی، بڑی زبردست چادر اس کے اپنے اوپر پہنی ہوئی تھی کیونکہ پیسے والا شخص تھا، اور جناب جی بن ٹھن کر باہر آیا، خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کے سر سے خوشبو سونگھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا سونگے۔ جب اس نے سونگی پھر حضرت محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میرے صحابی بھی یہ میرے ساتھی بھی سونگنا چاہتے ہیں۔ جب قریب آئے تو آپ نے اشارہ کیا، اشارہ کرنا ہی تھا کہ حضور کے صحابی کی تلوار ایسی چلی کہ کعب بن اشرف کا تن سر سے جدا ہو کر ادھر گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر تشریف لے آئے۔ صحیح بخاری میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ محمد بن مسلمہ تو کون سا کام کر کے آیا ہے، تو نے قتل کیا ہے، جرم کیا ہے، مدینے کی ریاست میں تو نے دنگا فساد پھیلایا ہے، یہ کیا کام کیا ہے؟ نہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی اعلان تھا کہ لوگوں سنو، یہ وہ میرا یار ہے جو بھی ابھی جنت خرید کر آیا ہے۔ مدینہ کی ریاست ہم بنائیں گے، مدینہ کی ریاست، یہ مدینہ کی ریاست ہے۔ اور سنو، حضور رحمت للعالمین ضرور ہے، ہم مانتے ہیں حضور رحمت ہے، مانتے ہیں حضور رحمت ہے، لیکن حضور کی تلوار بھی تو رحمت ہی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اب دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا نا، مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اہل مکہ کو امن دے دیا۔ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، حضور نے سب کو امن دیا ہے۔ اب اس بات پہ توجہ ہونی چاہیے، جو لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ جناب جی مدینہ کی ریاست میں بھی تو کافر رہتے تھے، ہاں ضرور رہتے تھے، مگر اسلام کے قانون کے تحت رہتے تھے۔ اگر کوئی اسلام کے قانون سے آگے تجاوز کرتا تو اسی وقت قتل کر دیا جاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت اہل مکہ کو امن دے دیا، لیکن ایک شخص تھا ابن خطل جس کا نام تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی کے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس کے لیے کوئی امن نہیں ہے، چاہے جائے یہ کعبہ کے غلاف میں چھپ جائے تب بھی وہیں جا کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حضور کا حکم تھا، صحابی تلواریں اٹھا کر گئے، وہ شخص کعبہ کے غلاف کو لپٹ گیا، کعبہ کے غلاف میں چھپ گیا۔ توجہ میری طرف، کعبہ کے غلاف میں چھپ گیا۔ جب کعبہ کے غلاف میں چھپا نا، حالانکہ آپ دیکھیں یہ حرام کعبہ تھا، حرام کعبہ میں رسول کا خود اعلان تھا کہ یہاں پہ کوئی قتل نہ کیا جائے، لیکن وہ گستاخ رسول تھا، کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، تب بھی رسول نے حکم دیا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور جب صحابہ گئے، اس نے لباس جناب جی وہ غلاف ایسا لپیٹا ہوا تھا کہ جناب جی اس کا جسم نظر ہی نہ آتا تھا، کہ حضور کے صحابی نے تلوار ہی ایسی چلائی کہ جناب جی اس کا سر تن سے ایسا جدا ہوا کہ غلاف کعبہ سے نکل کر اٹھ گیا تھا، ادھر گیا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو نے حرم شریف میں کیا کیا ہے،
یہ تو ہماری مدینہ کی ریاست ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کی یہ دعویٰ دار کرنے والا وہ مدینہ کی ریاست نہیں ہے، مدینہ کی ریاست میں یہ ہوتا تھا۔ اب توجہ کیجئے گا، خالد بن نبیہ بھی پڑھا جاتا ہے، نبیہ بھی پڑھا جاتا ہے اس کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے خالد بن نبیہ میرے خلاف جنگ کرنا چاہتا تھا اور کچھ بندے اکٹھے کر رہا ہے اپنے پاس ملانے کے لیے۔ یہ بات کہنی تھی، بس اس صحابی نے تلوار کو لڑکایا اور دیوانہ وار بھاگا، وہاں سے سیدھا گیا اس کے گھر اور اس جا کر وہیں پہ ہی اس کو نیست و نابود کیا۔ اور پھر جب واپس آیا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، حضور کے الفاظ کیا تھے؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کامیاب ہو کر آئے ہو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کامیاب ہو کر آئے ہو۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کامیابی کی سند کے ساتھ نوازا، کامیابی کی سند عطا فرمائی۔ بندہ نہ مٹ جائے آقا پر، وہ بندہ کیا ہے؟ جو بندہ نہ مٹ جائے آقا پر، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کامیاب ہو کر آیا ہے؟ جی حضور کامیاب ہو کر آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک اٹھایا اور فرمایا یہ جا لے جا، آج تو نے گستاخ رسول کو قتل کیا ہے، ہم تمہیں یہ عصا بطور تحفہ اور انعام دیتے ہیں۔ یہ مدینہ کی ریاست تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس عصا کو میں کیا کروں گا، میرے کیا استعمال میں آئے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری حفاظت کی ضمانت ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا، اپنے پاس رکھنا، یہ قبر میں بھی تیری حفاظت کرے گا، محشر میں بھی تیری حفاظت کرے گا۔ آج ہم نے وہ تمہیں انعام دیا ہے عصا، اور راوی کہتے ہیں کہ یہ عصا مبارک اور تلوار حضرت عبداللہ بن انیس یہ خاص رفیق تھے۔ آپ نے جب وصال فرمایا تو وصیت کی تھی کہ یہ عصا بھی قبر کے اندر میرے ساتھ رکھنا، کیونکہ میرے آقا نے انعام دیا تھا گستاخ رسول کو قتل کرنے کے بعد، مجھے یہ انعام دیا تھا یہ تیرا قبر میں بھی حفاظت کرے گا، حشر میں بھی حفاظت کرے گا، لہٰذا جب مجھے دفنانا تو یہ عصا رسول میرے ساتھ ہی رکھنا۔ وہ عصا مبارک ساتھ رکھا گیا۔ کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں، کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں، وہ ناموس رسالت کے پہرے دار کہاں ہیں؟ لاؤ انہیں جو دنیا میں رہ کر ناموس رسالت کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تمام احادیثیں ریاست مدینہ میں حضور کے موجودگی میں ان گستاخوں کو قتل کیا گیا، ان گستاخوں کو قتل کیا گیا۔ میں صرف سوال اتنا کرتا ہوں، مدینے کی ریاست کے دعوے دار کیا یہ جو وقوع کھرڑیاں والا میں ہوا ہے کہ جناب جی قادیانی کو جو بھی کافر کہے گا اس کے بارے ایف آئی آر کاٹی جائے گی، اور ایف آئی آر کاٹی گئی، جس ایف آئی آر کا ثبوت میرے پاس ادھر بھی موجود پڑا ہے، اور میرے پاس اس ایف آئی آر کی باقاعدہ فوٹو کاپی بھی آ چکی ہے۔ یہ محمد بوٹا والد عبد المجید 194 رابعہ کا رہنے والا، لاٹھیاں والا، گجر ٹی سٹال بھی اسی کا ہے۔ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں، کیا کہ اگر قادیانیوں کو کافر نہ کہا جائے، جو کہے گا اس کے بارے میں یہ ایف آئی آر کاٹی گئی، یہ ایف آئی آر کاٹی گئی، یہ میرا بیان لائیو چل رہا ہے، جہاں جہاں بھی دوست سن رہے ہیں، میں صرف اتنا کہوں گا
کہ جو قانون پاکستان کا تھا کہ قادیانی کافر ہیں اور ہمیشہ کے لیے یہ رہیں گے، کیا وہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے، کیا اس کے بارے میں بھی کوئی ایف آئی آر کاٹی جائے گی کہ نہیں؟ توجہ نہیں فرمائی؟ ہاں؟ ملک پاکستان کا تو قانون تھا نا کہ قادیانی کافر ہیں، اب جو اس کو کافر کہے اس کے خلاف کاٹی جا رہی ہے ایف آئی آر۔ کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ ہاں، یہ ریاست مدینہ ہے؟ ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضور کا فیصلہ ہے، من سب نبیًا فاقتلوہ، حضرت علی اس حدیث کا راوی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رسول کی گستاخی کرے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ دین اسلام کے اوپر عمل کرنا، دین اسلام کو دل و جان سے ماننا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اب وہ حضرت علی والی روایت اب دیکھیے گا، امام حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اس قول کو نقل کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو آدمی آئے فیصلہ لے کر، ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا۔ حضور نے جو فیصلہ فرمایا تو فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، تو جو منافق تھا نا اس نے کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، اب چلتے ہیں عمر کی بارگاہ میں۔ وہی فیصلہ وہ لے کر عمر کی بارگاہ میں گئے تو یہودی نے بتلایا ہے کہ ہم حضور سے خود ہو کر آ رہے ہیں، حضور نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ٹھہرو ذرا میں آتا ہوں۔ حضور گھر گئے حضرت عمر فاروق، اور وہاں سے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر اس کا سر قلم کر دیا اور فرمایا سنو، جو رسول کی بات کو نہ مانے گا نا اس کا عمر کے لیے یہی فیصلہ ہے آج کی بات۔ جو رسول اللہ کی بات کو نہ مانے اس کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ دوستو بات صرف میں اتنی کر رہا ہوں، ہمارے چھوٹے بچے ہم ہیں، بچپن میں ہمیں ماں نے صرف ایک مرتبہ کہا تھا بیٹا یہ تیرا باپ ہے، ابو کا لفظ سکھایا، بچپن میں صرف ایک مرتبہ کہا بیٹا یہ تیرا باپ ہے، اور پھر پوری زندگی گزر گئی ابا ابا کہتے ہوئے، ایک مرتبہ اس نے کہا تھا کہ یہ تیرا باپ ہے، پوری زندگی گزر گئی ابا ابا کہتے ہوئے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس رسول نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس رسول نے یہ کہا ہے کہ جو زمین پر ریت کے ذرے ہیں مجھے ان ریت کے ذروں جتنی قسم ہے میں رب کا آخری رسول ہوں، میں رب کا آخری رسول ہوں، میرے بعد نبوت منقطع ہو گئی ہے۔ کیا یہ ماں کا ایک مرتبہ کہنا مان لیا اور رسول کا اتنی مرتبہ کہنا بھی نہ مانا؟ ایمان کہاں گیا اور وہ جذبہ محبت کہاں گیا، وہ محبت رسول کہاں گئی کہ آج یہ حالات ہمیں دیکھنے پڑ گئے؟ کیا وجہ ہے آج جو یہ حالات ہمیں دیکھنے پڑ گئے؟ کیا وجہ ہے؟ ورنہ نبی کے عاشق تو چھوٹی سی بات کو بھی برداشت نہ کرتے تھے۔ میں نبی کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سیدنا خالد سیف من سیوف اللہ، آپ نے مالک بن نویرہ کو بلایا اور کہا کہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ایک ہی حکم ہے؟ مالک بن نویرہ کو بلایا حضرت خالد بن ولید نے اور فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ایک ہی حکم ہے؟ مالک بن نویرہ نے کیا کہا؟ اب توجہ سے سنا اس بات کو۔ مالک بن نویرہ نے کہا کہ بے شک تمہارا نبی یہ کہتا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا،
بے شک تمہارا نبی یہ کہتا ہے. حضرت خالد نے کہا فرمایا کہ ہمارا نبی تمہارا نبی نہیں ہے. بات صرف اتنی تھی، ہمارا نبی تمہارا نبی نہیں ہے. آپ نے حکم دیا اور فرمایا کہ اے دلال اس کو قتل کر دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو. یہ منکر رسالت ہے، یہ منکر نبوت ہے. آج تو کئی تعلیلیں گھڑ لیتے ہیں نا. ہمارے بیان کا یہ مقصد تھا. کیا مقصد تھا؟ تعلیل تو نبی کی شان میں جناب کی گواہ نہیں ہو سکتی. کبھی کسی قسم کا لفظ اگر نبی کی شان میں بولا جائے گا اس کی تعویل کبھی نہیں ہے. تو پھر یہی معاملہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا. حضرت عمر نے عرض کی اے صدیق، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دے، کیونکہ اس نے ہی تلوار چلانے کا حکم دیا ہے. کم از کم اس سے مراد تو پوچھ لیتے. اس نے جو کہا ہے تمہارا نبی، ہو سکتا ہے اس کا اپنا بھی نبی ہو، مراد تو پوچھ لیتے. حضرت ابو بکر صدیق نے تاریخی الفاظ بولے. آپ نے فرمایا لا اشیم سیفا صلی اللہ علی الکفار. اے عمر سن، جو تلوار کفار کے لیے تیار کی گئی ہے میں اس تلوار کو روک نہیں سکتا. اس کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے نبی نے کہا ہے، کیا اس کا اپنا نبی نہ تھا؟ یہ بات تو واضح طور کہہ رہی ہے کہ جناب یہ شخص دل میں کفر رکھتا ہے نبی کے لیے. اے عمر سن، جو اس نے کیا ہے وہ ٹھیک ہی کیا ہے. اتنی سی بات پر یہ عشق مصطفیٰ تھا نا، یہ محبت مصطفیٰ تھی. تو دوست، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ پیار کرنے والے تو ادنی سی گستاخی کو بھی برداشت نہ کریں. ادنی سی بھی گستاخی کو بھی. میں صرف یہ سوال کرتا ہوں، کیا یہ جو تھانہ لاٹھیاں والا کا جو لگتا ہے جس نے محمد بوٹا والد عبد المجید کے اوپر FIR کاٹی، کیا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ قادیانیوں کو کافر کہنا یہ تو ملک پاکستان کا بھی قانون ہے؟ شریعت کا قانون تو ہے ہی ہے، ملک پاکستان کا بھی یہی قانون ہے. دوستو، میں آج پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، درد دل سے میری بات سنیں. یہ دور بڑا نازک ہے. اپنے دین کو سمجھیں، مسلک کو سمجھیں، حضور کی عزت کو سمجھیں، ناموس رسالت کی خاطر قدم اٹھائیں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ دھرنوں میں جائیں نا. میں دھرنوں میں جانے کا خود میں یہ ذہن نہیں رکھتا، لیکن اتنا کہوں گا دوستو، آخرت کے لیے سوچیں. آج یہ وقت بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ ملک ہمارا ہو جس ملک کی کلمہ کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہو، اور اس ملک میں ایسی FIR کاٹی جائیں. ذرا سوچئے گا. اللہ رب العزت دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے.